رسولوں کی صورتوں میں ہو، اولیاء کی صورتوں میں ہو، سلاسل کی صورتوں میں، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سرورد، کسی صورت میں بھی کوئی ستارہ ہو رہا ہے، اس ستارے میں نور آفتاب مصطفیٰ سے در حقیقت محور اور مرکز سرکار پاک ہے، اور حقیقی تذکرہ بھی سرکار پاک ہے۔ اگر آپ شان اہل بیت دیکھیں، سبحان اللہ، بلے ایک ایک بات جو ہے وہ روح کو منور کرتی ہے۔ اگر آپ شان سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ عنہ، یا شان سیدنا عمر فاروق پاک، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر صحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شانیں دیکھیں تو روح جان منور اور محتر ہو جاتی ہے۔ مگر ان شانوں کے پیچھے ہے کون؟ یقیناً آپ حضور خواجہ قطب الاقطاب فرد الافراد معمور من الرسول سلطان ہند خواجہ صاحب کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور وہ بڑا باکمال تذکرہ ہے، لیکن یہ درویش کم تر نکمہ آپ کو خواجہ کونین کا تذکرہ محور جو ہے، مرکز جو ہے وہ سرکار پاک، ساری سرکار پر بڑی سرکار ہے۔ کیسی آپ قوم کا بندہ ہوں میرا رضا، پھول والے میری سرکار ہو۔ اور یہ جو سرکاری مدینہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا سبحان اللہ، بس جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں شاہا شاہا شاہا، فارسی میں شاہ کہتے ہیں اے شاہ، شاہا کیا ذات تیری حق نما ہے، سبحان اللہ، فرد امکان ہے اس کائنات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویا حبیب اللہ، ویا محبوب اللہ، ویا مطلوب اللہ، ویا مقصود اللہ، ویا معشوق اللہ، شاہ کیا ذات تیری حق نما، وہ ذات جو حق کو دکھاتی ہے، اللہ دکھاتی ہے۔ ملانا دور کی بات ہے، اللہ دکھا دینا، اللہ پاک دکھا دینا۔ ہاں، مولا علی پاک کی شان نا دیگر صاحب کے لیے ہے، اور چونکہ یار وہ ان کا بھی حوالے سے ہے پیام رضی شریف کے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علی اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے اللہ کو آپ نے؟ انہوں نے کہا لم مرکا ولم مسجد حتی آراہو، میرے کو کچھ دے اللہ تک کیا میں تو پوچھوں اٹھتا ہی نہ جنہوں تک وہ تک نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، اللہ علی بالکل نبی نہیں، بالکل نبی نہیں، رسول بھی نہیں، چاہے جائے کہ خیر الرسول ہو، تو عام رسول نہیں ہے، نبی نہیں۔ بارک ہے ہمارے سنت کو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اتنا ستھرا عقیدہ ہے، مسلم کسی طرح میں توجہ ہی نہیں کرتا، اپنے تو اس عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبریل کو کوئی غلطی شکتی لگی ہے اور وہی ادھر لے آنی تھی تو لے ادھر چلا گیا۔ اپنا یہ عقیدہ کہ الحمدللہ سب شکر کہ اپنا عقیدہ محبت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اللہ آخری لمحے یہ محبت عقیدتیں ہمارے بلکہ قیامت چلنا سکھایا سرکار ہاں بولنا سکھایا جنگ کرنا سکھایا پھر اپنی تلوار عطا فرمائی جس کا نام ذوالفقار ہے اب سائیوں کی تلوار ہے وہ سائیوں کی تلوار ہے وہ سب کچھ آپ نے خود ہی کیا سرکار پاک نے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے جڑے وہ سجدے میں اور رکوع میں اللہ نظر نہ آئے کہ میں سجدہ رکوع کرتا ہی نہیں ہوں جب یہ حال ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوا سبحان اللہ یہ گلنا سمجھنی چاہیے نا یہ گلنا سمجھنی چاہیے یہ یار میرا ذہن ہے جدا ہے پتہ نہیں کیا ہے تو میں نے سائنہ تو سماج اس دنیا ہی بدر کوئی سبحان اللہ ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی موجود ہے وہ میرا دل کرتا ہے گھر کھچ کھچ کے سرکار تک رہا سبحان اللہ اس کی وجہ ہے صحابہ بھی ہم صحابہ سے محبت کریں گے کیونکہ صحابہ کی ہے نا وہ سرکار کی ہے اور ہم سے اتنی محبت کسی نے نہیں کی جتنی سرکار نے یہ بات پترو آپ کو قیامت کے دن پتہ لگے ابھی تم مجھے چلا کلا سمجھو قیامت کے دن تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارے جننے والی ماں جس کے پیٹ سے تم نکلے ہو اور جس کی چھاتی سے تم نے دودھ پیا ہے اور تمہارا وہ باپ جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے اور تمہارے لیے محنت مزدوری کرتا رہا ہے اور تمہارے ساتھ کھیل کر جوان ہونے والی بہنیں اور بھائی پھر تمہارے تخم سے پیدا ہونے والی آگے تمہاری اولاد ان سب رشتوں میں کوئی اتنی محبت تم سے نہیں کرتا جتنی محبت آمنہ کے لال کے کلیجے سبحان اللہ یہ پیر شیر بھی بیچ میں لگا لو جتنے بھی جس کے لیے جس کا جو پیر ہے پیر تو تم اس کے ہاتھ میں چومو دو مار کے تمہیں پیچھے سے فارغ کر دے اور تم اسے 2 دن نظرانہ نہ دو جیسا بھی تمہارا پیر ہے دنیا سے کوئی قرض و فائد نہیں 6 ریڑے میں 500-700 روپیہ نہ پکڑاؤ لگا کر کے شہر میں پکڑائے گا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں پیری کیسی ہوتی ہے اور بھائی جیسے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں سرکار سے صحابہ نے کہا فقال جبرۃ من الانصار او رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجعل لك منبرا یہ بخاری کی حدیث ہے صحابہ نے عرض کیا سارا دل کرتے ہیں منبر بنا دے ہو باجے واسطے اس وقت لوگ تقریرا کرتے ہو حضور فرمایا ان شئتم میں حکم نہیں دوں گا تمہاری مرضی ہے سبحان اللہ سمجھ آئیے تمہاری مرضی ہے تو یہ حکم نہ دیتا کہ میں تھک جاتا ہوں میرے واسطے منبر بناؤ میں قربان جاواں اتنی محبت کوئی کرے گا بدلاؤ کوئی پیر کرے گا سارے بولو نہیں کرے گا نہیں کوئی ماں کرے گی نہیں منگنا نہیں مولوی صاحب آدمی تقریروں کے پیسے مانگتے 50-60 ہزار انہوں نے لگایا ہوا 50-60 ہزار میں صحیح ممبر کے لیے نہیں فرما رہے ممبر بنا کوئی سمجھ بھی آئی ہے اگلی بھی گئی ہے اترو سرکار دیا کوئی نہیں یہ لینا نہیں سرکار دے ہو جاؤ سبحان اللہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں سبحان اللہ بس مصطفیٰ غلاموں کی قسمت ہی بدلتے ہیں نہیں جزاری زندگی ہے نہیں مرید ہی رہتا ہے اگر ٹوڑ ہی نہیں سکتا یہاں علی آئے تو مشکل کشا یہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر قربان جائیے یہاں عثمان آئے تو ذوالنورین ہوتا ہے یہاں بلال مقام پر کرائے تو کعبے کی چھت پر چڑھا دے یہاں وارث سے فارسی بولنے والا سلمان آئے تو روتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں چپ ہو جائے قیامت تک میری اہل بیت کا جب تذکرہ ہوگا تو تیرا بھی اہل بیت میں ہوگا اللہ اکبر سرکار جو ہے وہ بس سرکار تب فرمایا شاہ کیا ذات تھے یہ باتیں آپ کو سمجھا دوں نا میں اللہ کرے سمجھ جاؤ شاہ کیا ذات تیری شاہ کیا ذات تیری اکمال ہے فرد امام نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے سبحان اللہ نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی ثانی ہے اور جہاں کی خاک روبی نے
مانا پہلے سمجھ جاؤ سادے ہو خاک روبی کہتے ہیں جھاڑو دینے سبحان اللہ کسے کہتے ہیں جھاڑو فارسی میں خاک روب جھاڑو دینے والے کو کہتے ہیں خاک روبی جھاڑو دینا خاک روبی جھاڑو دینا حضرت اللہ فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے جس جگہ کی جھاڑو دینے نے چمن آرا کیا تجھ کو ہواؤں کی قسمیں ہوتی ہیں ہوائیں ایک ہوتی ہے باد نسیم سبحان اللہ ایک ہوتی ہے باد صبا قربان جائیے ایک ہوتی ہے باد سموم سبحان اور بھائی باد ہوا کو کہتے ہیں آگے جیسی جیسی ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ لفظ بدلتے ہیں باد صبا وہ ہوتی ہے کہ جو باغوں میں پھرتی ہے گنچے گل بن جاتے ہیں باغوں کی ہوا کو کہتے ہیں باغوں کو زندگی دینے والی ہوا باد صبا اب سنو شیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جہاں کی خاک روبی نے چمن آرا کیا تجھ کو صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے صبا ہم نے بھی ان گلیوں کی کچھ دن خاک چھانی ہے یہ سب ہو اور وہ خاکے در یہ سب ہو اور وہ خاکے در اور وہ خاکے در اور یہ سب رضا وہ بھی اگر چاہے تو آپ دل میں یہ ڈھانی ہے سبحان اللہ یہ ساری کائنات حضور کے لیے بنائی گئی ہے اور حضور پاک کو اللہ پاک نے خود کے لیے اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا سبحان اللہ وہ سادیو لمبا تعلقت ارادت الحق کے بے ایجاد خلق ہی و تقدیر الرزق ہی ابرز الحقیقت المحمدیہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انوار السمدیہ فی حضرت الالوہیہ ثم سرع من عوالم کلہا قلوہا و سفلہا اللہ پاک نے جب ارادہ کیا ایجاد خلق کا تو اس نے اپنی الوہیت کی ذات سے نور سے حقیقت مصطفیٰ کو ظاہر فرما دیا وروا عبد الرزاق بسند ہی امام المحدثین حضرت عبد الرزاق اپنی سند سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی میں نے اس چیز کے بارے میں خبر دیو جیڑی ساری کائنات تو پہلے اللہ نے بنائی ہے سبحان وہ کیڑی شے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور نے خبر دی آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلقا قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی سبحان اللہ اے جابر اللہ پاک نے پوری کائنات کے تخلیق کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا سبحان اللہ پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسٌ فرمایا جابر اس وقت
جنت اور دوزخ کا نشان تک نہیں تھا، اس وقت لوح و قلم کا نشان نہیں تھا، اس وقت کسی فرشتے کا وجود نہیں تھا، اس وقت آسمان دنیا نہیں تھی، یہ مادر گیتی نہیں تھی، اس وقت نہ ہی کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جن تھا۔ فلما اراد اللہ تبارک و تعالی، پھر جب اللہ نے ارادہ کیا ان یخلق الخلق، کہ وہ اس مخلوق کو تخلیق فرمائے، تو اس نے قسم ذالک النور العظیم الشریفہ اربعۃ اجزاء، پھر اس نے اس نور کے جو پیدا کیا گیا تھا اس نے اس نور کے 4 حصے کر دیے۔ فخلق من الجزء الاول القلم، اس نے میرے ہی نور کے 4 حصے کیے، پھر میرے ہی نور کے پہلے حصے سے اس نے قلم بنائی جس سے تقدیریں لکھی تھی۔ ومن الجزء الثانی اللوح، پھر دوسرے جز سے اس نے تختی بنائی جس پر تقدیریں لکھی تھی۔ ومن الثالث العرش، پھر اس نے تیسرے حصے سے عرش بنایا جس پر خود اس نے جلوہ گری کی۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے پھر 4 جز کر دیے۔ ومن الجزء الاول، اور پہلے جز سے اس نے حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا کیے۔ ومن الثانی الکرسیہ، پھر دوسرے حصے سے وہ کرسی بنائی جس کو تم پڑھتے ہو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو زمینوں اور آسمانوں پر بھاری ہے یہ حضور کے نور کا ایک قطرہ ہے۔ کاش کہ تم سمجھ سکو، قربان صحیح قربان جان سکو۔ پھر وہ کرسی بنا دی۔ ومن الثالث بقی الملائکہ، اور تیسرے حصے سے پھر سارے فرشتے تخلیق فرما دیے۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے پھر کر دیے، اور جب پھر چوتھے کے 4 کیے تو من الاول، پھر حلق من الاول تخلیق کیا گیا، یا حلق من الجزء الاول السماوات، پھر پہلے سے سماوات تخلیق کیے۔ ومن الثانی الارضین، اور دوسرے سے پھر زمینیں بنائی گئی۔ ومن الثالث الجنت والنار، اور تیسرے سے پھر جنت اور دوزخ بنائی گئی۔ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے کو 4 میں تقسیم کیا۔ وحلق من الجزء الاول نور ابصار المؤمنین، اور پہلے حصے سے مسلمانوں کی ابصار کی نور کو پیدا کیا گیا۔ ومن الثانی نور قلوب المؤمنین وہی معرفۃ اللہ تعالی، اور دوسرے جز سے ان کے دلوں کے نور کو پیدا کیا گیا، اور یہی معرفت الہی ہے۔ ومن الثالث نور انسہم، اور تیسرے سے پھر ان کے آپس کی محبت کے نور کو پیدا کیا گیا۔ وَهُوَ التَّوْحِيدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ توحید ہے، اور اسی کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کا مطلب محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محور پہ ہر چیز کا ذات مصطفیٰ ہے، برکت ذات مصطفیٰ ہے، جبھی تو جو یہ کہتے ہیں اللہ ایسے فرما دیتا ہے۔ حدیث بخاری میں موجود ہے، راوی کا نام انس بن مالک ہے، آپ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، قالت امی، آپ فرماتے ہیں میری ماں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم کا انس، اے انس ہے تمہارا نوکر ہے، 11 سال دی عمر ہے، ماں پڑھ کے حضور کو لے گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں قالت امی، میری ماں نے کہا خادم کا انس، اے تمہارا نوکر ہے، اے تمہارا خادم ہے، ادعو اللہ لہو،
وہ جڑیاں اللہ کو آپ منگتے ہو نعمتاں یہ واسطے بھی کچھ مانگ رہے اللہ لہو اللہ سے دعا کر دیں اس کے لیے. حضور نے فرمایا اللہم اکثر مالہ یا اللہ انہوں پیسے بوتے دے وَمَالَهُ وَأَكْثِرْ اولادہ انہوں پتر بھی تیرے عطا وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا آتَيْتَهُ اور اس کو جو بھی دے کھلا کھلا دینا اور جو دیا ہے اس میں برکت دے دینا. وقال انس کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 11 سال کی میری عمر دعا مانگی گئی پھر میں جوان ہویا. قال انس واللہ حضرت انس سے گل کرنے سے پہلے قسم چاہتے قسم چاہنے واللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان مالی لکثیر مال اتنا ہے کہ حساب میرے کو نہیں ہوتا. وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُونَ عَلَى نَاوِ الْبِيَةِ الْيَوْمِ اور فرمایا گل پتروں دی رہ گئی سائیں دے منہ چوں نکلے اسی پتر بتیرے تھے میرے پتر تے میرے پتروں دے پتر اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ 100 کا عدد پورا ہو جانے کے بعد بھی ان کی گنتی جاری رہتی ہے. میں وہ سرکار ہے سرکار ہے سے محبت رکھو اور یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جو ہم سارے بھر جائیں جس کو نہیں آرام سارے زمانے سے او چلے ہو اے گل سن لو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے جملے بھولنا نہیں جس کو میسر نہیں آرام سارے زمانے سے ذرا سی خاک لے آئے ان کے آستانے سے. یاد رکھو اگر مصطفیٰ پاک کی نگاہ رحمت اٹھ گئی تو تمہاری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی. ان کی ایک نگاہ پر اللہ کی رحمت کے دارے کھل جاتے ہیں. حدیث بخاری کی موجود ہے راوی یہی انس بن مالک ہے. میں 5 باقی ہیں پوری حدیث سن لینا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصابت الناس سنت علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا سال گزرا حضور پاک کے زمانے میں کہ بڑا ہی تنگ دستی کا وہ حال سال تھا. تو دور عرب میں سب طرف خشک سالی قحط سالی تھی. تو جمعے والا دن تھا فرمایا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتب فی یوم جمعہ حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آما عربی فقال وہ مدینہ شریف کے قریب سے کوئی پنڈ تھا. اس پنڈ سے پنڈو ایک عربی آیا ہوا تھا. وہ اٹھ کے کھلو گیا. انہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہو. خطبے کی دوران ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعو اللہ لنا. اس نے کہا بتاؤں آپ کو میں کہ حلق المال وجعل العیال ہمارا مال تباہ ہو گیا ہے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. ادعو اللہ لنا اپنے رب نے ساری گل کرو بسم اللہ کرنا اپنے رب سے ہماری بات کرو. ہمارا مال تباہ ہو گیا ہے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. جب اس نے یہ بات کی اللہ اکبر کبیرہ حضرت اس نے کہا دعا کریں کہ برسات ہو جائے یہ قحط سالی ختم ہو جائے. اپنے رب سے دعا کریں. وما نرا فی السماء قزعۃ کاش کہ آپ لوگوں میں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہوا ہو. قزعۃ کہتے ہیں اے جڑا سر ہونا اس صرف اے جڑی بال ہونے اتھے بال ہونے اس جگہ یہ اتنے سے بالوں کو اتنے سے یہ چوٹی پر بال ہوتے ہیں ان کو عربی میں قزعہ کہتے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان میں اتنا سا بھی بادل موجود نہیں تھا. اتنا بادل کا اتنا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا کہ کوئی بادل برسے. فرمایا یہ تو بات درست ہے ما نرا فی السماء قزعہ
والذی نفسی بیدہ، ہم نے دیکھا وہ ٹکڑا نہیں تھا، پر اس کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، فرمایا حتی رأیت المطر، والذی نفسی بیدہ ما وضعها، فرمایا حضور نے ایسے ہاتھ کھڑے کیے کہ بدل لا، اور ابھی ہاتھ چہرے پر پھیر کر نیچے نہیں کیے تھے، رأیت المطر، ہم نے بارش کو دیکھا، یتحادر علی لحیۃ رسول اللہ، اتنی تیز برسی کہ حضور کی داڑھی میں سے بھی پانی گر رہا، حضور کی داڑھی میں سے بھی بارش کا پانی گر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث شریف یہ طویل ہے، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے حالی ہیں جام سارے بڑھ جائیں گے حضور پر درود شریف، حضور پاک سے محبت، اور اولیاء کا مشن بھی یہی ہے، علماء کا مشن بھی یہی ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہی یہ ہے، یریہم اللہ کرامت نبیہ، اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ بندوں کو مصطفیٰ کی عزت دکھائے، عظمت دکھائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول نقش ہو جائے اور لوگ رفتہ رفتہ اس کے محبوب کے قریب ہو جائے، پھر محبوب انہیں خدا کے قریب۔